اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 18واں سبق اور 18ویں سبق کی تمارین ہم کر رہے تھے، اور یہ تمارین جو آپ نے پچھلے سبق میں بلکہ اس سے پچھلے سبق میں شروع کی تھی، یہ ہمارے اگلے لیکچر تک چلی گئی ہیں۔ نارملی ہمارا ایک سبق جو ہے وہ 4 لیکچرز میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن یہ 5واں لیکچر جو ہے وہ لے رہا ہے، تو کوشش کرتے ہیں جی آج اس کو مکمل کرنے کی۔ جی یجرا التمرینانی شفویانی الآتیانی، آنی 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 آ رہا ہے تو اس کا مطلب مثنیٰ کا ذکر ہے جی۔ 2 تمارین ہیں، تمرین کا مثنیٰ تمرینانی اور آتیانی اور شفویانی، زبانی، ٹھیک ہے، ایکسرسائزز ہیں۔ اور جرا یجری کے معنی ہوتے ہیں دوڑنا، چلنا، بہنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تجری من تحتها الانہار قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اجرا یجری، اس کے معنی اجرا اس کا مصدر ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے کنڈکٹ کرنا، ٹھیک ہے، ایگزامینیشن لینا، اس معنی سے۔ تو زبانی وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی ایکسرسائزز جو ہیں یہ کروائی جائیں، تو کیا ہیں وہ میں کرواؤں گا تو نہیں، آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں کہ یقول طالب لزمیلہ، طالب علم اپنے ساتھی سے کہے گا، کلاس فیلو سے کہے گا، ارینی کتابک، اپنی کتاب مجھے دکھا۔ پھر کہے گا ارینی ساعتک، پھر کہے گا ارینی قلمک۔ فیجیبہ قائلا، پھر وہ جواب دے گا اس کا ساتھی یہ کہتے ہوئے سأریکہ، میں دکھاؤں گا تمہیں وہ، سأریکہ بعد قلیل، تھوڑی دیر بعد، ہو کی ضمیر لائے گا یا ہا کی ضمیر لائے گا، ٹھیک ہے، او یا کہے گا لا اریکہ یا لا اریکہ، میں نہیں دکھاؤں گا تمہیں۔ تو ایک زبانی مشق یہ چلے گی جی کہ ایک طالب علم اپنے دوسرے دوست سے کہے گا کہ ارینی کتابک، وہ کہے گا سأریکہ، کتاب مذکر ہے تو ظاہر بات ہے اریکہ کہے گا، یا وہ کہے گا لا اریکہ۔ اور اگر سا تک کی بات ہوگی، اگر نہیں میں جواب ہوگا لا اریکہ، اور اگر دکھائے گا تو وہ کہے گا سأریکہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ مذکر مؤنث کے حوالے سے پریکٹس کروائیں گے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، انہوں نے کروائی ہے اور آپ سے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ دوسری تمرین ہے زبانی، یقول المدرس، استاد کہے گا ہر طالب علم سے، لکل طالب، اریتنی دفترک، کیا تو نے مجھے اپنا رجسٹر دکھایا؟ اریتنی دفترک، کیا تو نے مجھے اپنا رجسٹر دکھایا؟ فیجیبہ قائلا، تو وہ جواب دے گا یہ کہتے ہوئے نعم جی ہاں، اریتک، یہ اریتو آنا چاہیے، میں نے دکھایا آپ کو وہ، ٹھیک ہے۔ تو 2 مفعول جو آ رہے ہیں، اریتو، اریتا تھا نا، اریتا، اریتا، کیا تو نے دکھایا نی مجھے دفترہ کا، تو کہہ رہے ہیں ہاں جی اریتو کا ہو، ٹھیک ہے، میں نے دکھا دیا وہ آپ کو۔ تو اس طرح سے یہ زبانی ایکسرسائز ہوں گی۔ اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی۔ اگلی تمرین ہے جی، ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جولتو فی مشارق الارض و مغاربہا، جملہ آیا تھا سبق میں کہ استاد نے کہا تھا کہ میں دنیا گھوما ہوں، ای جلتو فیہا کثیرن، تو یعنی جلتو فیہا کثیرن جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے باب تفعیل میں لفظ لایا گیا جولا، جولا یجولو تجویلا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہاں پر پوائنٹ وہ دے رہے ہیں آپ کو کہ ینقل الفعل، فعل کو منتقل کیا جاتا ہے الی باب فعل، باب فعل کی طرف، یعنی باب تفعیل کی طرف، لمعان، کئی معنی کے لیے۔ کسی فعل کو باب تفعیل میں جب آپ لے کر جاتے ہیں، نقل کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، تو اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، بتا رہے ہیں ایک ہی معنی نہیں ہے، کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ منہا، ان میں سے ایک ہے التکثیر، ان میں ایک معنی ہے تکثیر کے معنی، اور دوسرے ہیں مبالغہ، دوسرے معنی ہے مبالغہ کے۔ کئی معنی میں سے ایک معنی تکثیر اور ایک معنی مبالغہ ہے۔ مثال کے طور پہ جولا، جولا ای جالا کثیرن، تو یہ تکثیر ہے، جہاں کثیر آ جائے گا وہ تکثیر مراد ہوگی، یعنی بہت زیادہ گھومنا۔ طوفا،
ای طافا کثیرن یعنی بہت زیادہ طواف کرنا. قتلا ای بالغا فی القتل یعنی قتل میں مبالغہ کرنا. قتل میں مبالغہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ کہیں گے کہ میں نے قتل عام کیا، قتل عام. صحیح ہے. تو دو معنی جو ہیں جی یہ تینوں باب تفعیل سے آئے ہیں فعل. دو جو ہیں وہ تکسیر کا معنی دے رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ مبالغے کا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ پھر پتہ چلے کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے نارملی. دیکھتے ہیں آگے جی. اگلی ایگزامپل انہوں نے دی کسرا. کسرا کے معنی ہوتے ہیں توڑنا. تو کسرا ای بالغا فی الکسری توڑنے میں مبالغہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، چور چور کر دینا، ان معنی میں استعمال ہوگا. قطع کاٹنا ای بالغا فی القطع کاٹنے میں مبالغہ یعنی کاٹنے میں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ان معنی میں استعمال. عددا گننا ای عدا کثیرن بہت زیادہ گننا، گنتے رہنا. تو جیسے قرآن مجید میں نا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ اور اس نے اسے بہت گنا. ایگزامپل دے رہے ہیں جی کسرت الاقلام تکسیر کے معنی میں ہے کہ میں نے بہت سارے قلم توڑے. یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے میں نے خوب قلم توڑے، بہت سارے قلم توڑے. کسرت القلم یہاں مبالغہ آ رہا ہے یعنی میں نے قلم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو گویا دیکھیں کچھ سمجھ یہ آئے گی آپ کو کہ اگر جمع کا لفظ آ رہا ہے، یہ مطلب میں نکال رہا ہوں اس فارمولہ سے کہ اگر جمع کا لفظ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تکسیر ہوگی، اور اگر واحد کا اسم آ رہا ہے باب تفعیل کے ساتھ تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ اس میں مبالغہ ہے. ٹھیک ہے. اسی کو فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر یہ بات ٹھیک نکلی تو آگے چلتے ہیں جی. پھر تنزیلی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا تکذیب کذب یکذب جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا عنہا ان سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کذب یکذب تکذیب یہ بھی باب تفعیل کا لفظ ہے. تو کذب اگر اس میں تکسیر کا کریں تو بہت زیادہ جھٹلایا یا جھٹلانے میں مبالغے کا کام لیا. ٹھیک ہے. دونوں مفہوم یہاں پر پاسبل ہیں. لا تفتح لہم ابواب السماء تو فتح یفتح فتح یفتح کھولنا، تو فتح یفتح بہت زیادہ کھولنا تکسیر اور کھولنے میں مبالغے کا کام لینا. تو لا تفتح لہم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. تو جب آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اتنے سارے آسمان کے دروازے ہیں کوئی بھی نہیں کھولے جائیں گے، مراد ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے. کوئی بھی آسمان کا دروازہ ان کے لیے نہیں کھولا جائے گا. ولا يدخلون الجنت اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے. اب مجھے بتائیں جو سوئی کا سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈلتا ہے اس میں اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی ہے. ناممکن والی بات ہے نا. تو گویا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے. کن لوگوں کا؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بہت زیادہ جھٹلایا یا اس میں مبالغے کا کام لیا. ٹھیک ہے. تو یہ پھر دیکھیں جی عربی گرامر یا عربی پڑھنے کے بعد جو قرآن کا اثر ہوتا ہے وہ آپ نے محسوس کیا ہوگا. دوسری آیت وہی جو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی تھی کہ الذی جمع مالا وعددہ یہ تکسیر ہے اور بہت زیادہ گنا اس نے. ٹھیک ہے. اس نے بہت زیادہ گنا تکسیر. تو مال چونکہ واحد لفظ ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ کہہ لیں کہ مبالغے والا کام تو نہیں ہوگا نا کہ اس میں یعنی بہت زیادہ گننا، بار بار گننا، ان معنی میں. قالا سنقتل ابناءہم ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ہم ان کے بیٹوں کا لڑکوں کا قتل عام کر دیں گے، یہ مراد ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایگزامپلز ماشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں جی. چوتھی ایگزامپل سورہ یوسف میں بڑی خوبصورت وغلقت الابواب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا تو وغلقت الابواب اغلق یغلق بھی بند کرنا، غلق یغلق بھی بند کرنا اور جمع آ رہا ہے تو ہم نے سارے دروازے بند کر دیے اس نے. وغلقت الابواب
شدت کے ساتھ آپ کہہ لیں گے بھی مفہوم آ سکتا ہے، پورے طاقت کے ساتھ یا جو بھی ہے، اس نے سارے کے سارے دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک. 5ویں اگزامپل ہے فجعلناہم احادیثا، تو ہم نے بنا دیا انہیں کہانیاں، ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ مبالغہ ہے اس میں، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مزقا یمزقو تمزیقاً، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آگے پھر مفعول مطلق آ رہا ہے اس کا، کُلَّ مُمَزَّق، جیسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے کا حق تھا. 6ٹھی ایگزامپل ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، نجا یونجی، نجات دینا، ہم نے تمہیں بہت نجات دی، بار بار نجات دی، ٹھیک ہے. من آل فرعون، یسومونکم، وہ تمہیں دیتے تھے سوء العذاب، بدترین عذاب. یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. تو ذبح یذبح بھی ذبح کرنا ہوتا ہے، ذبح یذبح بھی ہوتا ہے. تو یعنی وہ بیٹوں کو تمہارے وہ کثرت سے، ٹھیک ہے، ان کو ذبح کر دیتے تھے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ باب تفعیل میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے باب تفعیل، جن میں سے 2 موٹے معنی انہوں نے بتایا، تکثیر کا اور مبالغہ کا. پھر کانٹیکسٹ سے نارملی ویسے پتہ چلتا ہے، یعنی وہ کوئی عام فارمولہ اس کا نہیں ہے جو ہم نے بنایا تھا، وہ بھی کہیں لگ جاتا ہے، لیکن نارملی یہ کہ کانٹیکسٹ سے ہی پتہ چلتا ہے آپ کو. آگے چلتے ہیں جی. اگلی تمرین ہے جی ایاک والظن. میں نے بتایا تھا کہ یہ تحذیر ہے، بتا دیتے ہیں آپ کو، یہ ساتھ ہی لکھا آ رہا ہے حاذت تحذیر، یہ تحذیر ہے. وہوا، تحذیر کیا ہوتی ہے؟ وہوا تنبیہ المخاطبی، یہ مخاطب جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مخاطب، خطاب کرنے والا، میں مخاطب ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں، تو یہ مخاطب کی تنبیہ ہوتی ہے، مخاطب کو تنبیہ کرنا ہوتا ہے. علی امر مکروہ، کسی ناپسندیدہ امر پر، کسی ناپسندیدہ کام پر مکروہ کرنا ہوتا ہے. لی یجتنبہ، تاکہ وہ اس سے بچ جائے، تاکہ وہ اس سے بچ جائے. یہ تحذیر کا اسلوب ہے جس میں مخاطب کو خبردار کرنا ہوتا ہے اس پیٹرن کے ذریعے سے. پیٹرن آپ سمجھ لیں، ایا لفظ لگے گا، آگے ضمیر چینج ہوگی، اور پھر واو کا لفظ لگے گا، اور اس کے ساتھ پھر وہ چیز ہوگی جسے بچنے کا کہا جائے گا. ٹھیک ہے، کسی ناپسندیدہ کام سے تاکہ وہ بچ جائے. مثلا ایگزامپل دیکھیں، وہی پیٹرن ذرا نوٹ کریں. ایا لگا ہوا ہے، ایا کامن ہے، واو کامن ہے، ٹھیک ہے. یہ جس کو خبردار کیا جا رہا ہے اور جس چیز سے خبردار کیا جا رہا ہے، بس یہ 2 چیزیں یاد رکھیں. ایاک والکلاب، ایاک والکلاب یا بنیا، اے میرے بچے کتوں سے بچ. ٹھیک ہے، کلب کتا، کلاب کتے جمع. دوسری ایگزامپل، ایاکم، انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کس چیز سے؟ الکلاب. ایاکم والکلاب یا ابنائی، بچوں، میرے بچوں کتوں سے بچو. ایاکی، مونس کو بچایا جا رہا ہے کتوں سے ہی، یعنی گویا وہ آپ کو بتا رہے ایاکا، ایاکم، ایاکی، ایاکنہ، ٹھیک ہے، اس طرح آئے گا، اور واو بیچ میں ہے. ایاکی والکلاب یا بنتی، اے میری بچی کتوں سے بچ. ایاکنہ والکلاب یا بناتی، اے میری بچیوں کتوں سے بچو. یا علی، اے علی، ایاکا وہذل ولد، ایاکا تو بچ اور اس سے بچ، اس لڑکے سے بچ. فإنہ کذاب، اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے. ایاکا والکسل، تو بچ سستی سے، یا زینب، اب زینب ہے تو ہم اسے کہہ دیں گے ایاکی. ایاکی والکسل یا زینب، زینب سستی سے بچ. ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو. اگلی ایگزامپل ہے ایاکم، ایاکم والتدخین. تدخین ہوتی ہے اسموکنگ، تم اسموکنگ سے بچو. فإنہ سبب امراض مہلکۃ، کیونکہ یہ خطرناک، ہلاک کرنے والے امراض کا سبب ہے. ایاکنہ، تم سب مؤنث بچو. ہذہ المجلاتی، ان رسالوں سے، ان رسالوں سے بچو. یا اخواتی، اے میری بہنوں. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب حدیث میں یہ اسلوب دیکھیں، جمعے کی نماز کے لیے جب آپ جاتے ہیں مسجد میں تو خطبے میں آپ کو یہ لازمی ملتا ہے ایاکم والحسد،
یا اس طرح کے اور الفاظ آئیں گے. ایاکم والحسد، تم سب حسد سے بچو. فإن الحسد، اس لیے کہ حسد یاکل الحسنات، نیکیاں کھا جاتا ہے. کما تاکل النار الحطب، جیسے کہ آگ لکڑی کھا جاتی ہے، سوکھی لکڑی کھا جاتی ہے. تو حسد سے بچنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ فرمان بھی سامنے رکھنا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہے مگر دو صورتوں میں، دو پر آپ حسد کر سکتے ہیں. اب حسد محدثین کے نزدیک یہاں پر رشک کے معنی میں ہے، یا یہ کہا گیا ہے کہ اگر حسد ہوتا تو ان دو میں ہوتا، ٹھیک ہے، اور ویسے رشک کے معنی میں ہے. کن دو شخصوں میں؟ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ عطا کیا ہو، اس کا علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کے پڑھنے میں لگا رہتا ہو، اور ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں لگا رہتا ہو. آگے چلتے ہیں جی. وقال علیہ الصلوۃ والسلام ایاکم والجلوس بالطرقات، بچو تم، طرق کہتے ہیں راستے کو، ٹھیک ہے، طریق، طرق، پھر اس کی جمع، پھر آگے مزید جمع آ رہی ہے طرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو. وقال علیہ السلام و ایاکم و محدثات الامور، بدعت سے بچو، ٹھیک ہے، نئے نئے دین میں جو کام ہے ان سے بچو. فإنها ضلالۃ، اس لیے کہ یہ محدثات جو ہیں یا یہ کام جو ہیں یہ گمراہی ہے. اب آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی وہ کون یکون تکویناً، بنا امثلتاً، کچھ مثالیں بنا، للتحذیری، تحذیر کی، مستعملاً، استعمال کرتے ہوئے، الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات. السفور یا اخواتی، ایا کامن ہے سب میں، اس کے بعد خالی جگہ ہوگی اور یہ واو ہوگا جس چیز سے بچا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں سے آپ نے ایا کے بعد والی ضمیر جو ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اخواتی جمع مؤنث ہے تو آپ نے لگانا ہے ایا کننا والسفورا، اور اس کو منصوب لانا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے جو اگر سنگل ورڈ ہوگا تو، ٹھیک ہے. تو ہم اسے ایسے کہیں گے ایا کننا والسفورا یا اخواتی، اے میری بہنوں بے پردگی سے بچو. الکذب یا عثمانو، تو کیا کہیں گے؟ عثمان ہے تو ضمیر مخاطب کی واحد، ایاکا والکذب، ایاکا والکذب یا عثمانو. الحسد اور یا، اب عزت مؤنث ہے لہٰذا ہم کہیں گے ایاکی والحسد یا عزت. النمیمۃ یا اخویہ، اخویہ میرے دو بھائی، ٹھیک ہے، اخویہ میرے دو بھائیوں، یا کے ساتھ منصوب شکل آ رہی ہے، اخوانی اور اخوینی، تو اخوی یا میرے دو بھائیوں. تو ہم یہاں پر لائیں گے ایاکما والنمیمۃ یا اخویہ. النمیمہ چغل خوری، چغل خوری سے، تم دونوں چغل خوری سے بچو میرے بھائیوں. پانچویں ایگزامپل ہے النزول من الحافلۃ وہی تسیر یا اطفال. اچھا جی، اطفال سے پتہ چلے گا کم ایاکم والنزول من الحافلۃ وہی تسیر، بچوں گاڑی سے جب وہ چل رہی ہو اترنے سے بچو. التبرج یا بنتیہ، بنتیہ یہ بھی بنتانی بنتینی، دو خطاب ہے تو ہم کہیں گے ایاکما والتبرج، تبرج، ٹھیک ہے، اس سے بچو یا بنتیہ، اے میری دونوں بیٹیوں. البدعہ، البدعۃ ہے تو البدعہ ہم اسے ویسے پڑھیں گے وقت کے ساتھ. اور ایھا المسلمون تو ہم کہیں گے ایاکم والبدعۃ، ایاکم والبدعۃ، تم سب بدعت سے بچو، ٹھیک ہے. یہ تو آپ سنتے ہی ہیں جمعے میں. یہ جی الحمدللہ ہم نے ایا والے اسلوب کے ساتھ جو ہیں وہ ایگزامپلس کی. ویسے میں نے ساری وہاں سے کاپی کر کے آپ کے لیے اگلے پیج پہ کر دی تھی، تو دیکھ لیں بالکل اسی پیٹرن پہ ہیں.
ایاکن والسفور یا اخواتی، ایاک والکذب یا عثمانو، ایاک والحسد یا عزت، ایاکما والنمیمۃ یا اخویہ، ایاکم والنزول من الحافلۃ وہی تسیر یا اطفال، ایاک والتبرج یا بنتی، اور ایاکم والبدعۃ ایھا المسلمون۔ تو یہ ساری پہلے ہم نے خود زبانی کی اور اس کے بعد چیک کے لیے ہمارے پاس یہ ٹیسٹ مطلب موجود ہے، آپ کہہ لیں کہ اس سے ہم کر سکتے ہیں۔ لیں جی، یہاں تک ہماری جو تمارین ہیں وہ مکمل ہوئی ہیں، لیکن تمارین ابھی بھی باقی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگلے لیکچر میں ہم اپنی باقی تمارین کو مکمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آنے والی تمارین کو آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔